اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام۔ جی محفل پاک شروع ہو چکی ہے، تو ادھر جی خادم رضوی صاحب ابھی پہنچنے والے ہیں، تو ادھر دکھائیں جی آپ، ادھر وہ آ رہے ہیں سامنے۔ یہ رضوی افتخار رضوی صاحب جی ماشاء اللہ پہنچ رہے ہیں۔ عشق دی پوڑی نت چڑھنی حاکم ایدا مکھ پڑھنی باقی کل کتاب میں چھپی ہوئی ہے، میں تے سونے دیوں نبی ہوئی، میں تے سونے میں میلاد پڑھیا اور اس گود کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ابو طالب ہے۔ سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، اب سب نے کہا کہ ہم علی والے بیٹھے ہیں، تو جو علی والا ہوتا ہے وہ علی کے والد کا ذکر سن کے ضرور خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خود علی والا ہو اور اس کے والد کے نام پہ سبحان اللہ کہہ سکے؟ میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں شعر۔ سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، لوگ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت پہلے شاعر ہیں حضور کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے شاعر تو خود ابو طالب ہے۔ سبھی کفار پہ غالب ابو طالب، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب، ابو طالب۔ پہلا شعر ہے سیدنا ابو طالب کی شان ہے۔ بڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، اپنے نام رسول برات آ چکی ہوئے، پھر رخصتی قریب ہو گئی، پھر مولوی صاحب نے مل رہے ہونے کا نکاح پڑھانا ہے، تو رخصتی کر لو گے نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب تو کوئی نہیں رہتے ہیں، تو کرسچن ایک منگا لیں اور فلانے چرچ کا کیا پڑھا لے گا، تو جی نہیں پڑھا سکتا نکاح، پھر مودی بھی نہیں پڑھا سکتا، یعنی ہندو بھی نہیں پڑھا سکتا، مسلمان کا نکاح، مسلمان کے گھر بچی دوسری ہو گئی، پھر مولوی صاحب نہ مل رہے ہونے، پھر نہ کسی سکتا عیسائی نے بلا کے پڑھا سکتا ہے، پھر نہ کسی کافر کو پڑھا سکتا ہے، پھر جدھر نکاح خود ابو طالب نے پڑھایا ہوگا، ایک بھی پھر ہو سکتا ہے کہ خود ہی مانتے ہیں۔ بڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، ملائے جس نے تو غالب ابو طالب، ابو طالب ملائے جس نے تو
طالب ابو طالب ابو طالب ملا ہے جس نے دو قالب ابو طالب ابو طالب بلاؤں کس علی کے باپ کو حاکم بلاؤں کس طرح بولو میری سانسوں کا ہے راکب ابو طالب ملائے سبھی کفار پہ غالب ابو طالب وڈے کر دو دلہا تے وڈے کر دی دلہا تے وڈے کرنا نکاح تھا نعرہ وڈے گھر میں جلن وڈے گھر وڈا گھر مصطفیٰ خود عظیم ہستی اللہ تو بات کو مقام ہے تو وہ سبات ہے خدیجہ باپ نبی خود حسن حسین تے شور علی جس زاویے نال بھی دیکھ لو تطہیر نبی دی بنی جس زاویے نال بھی دیکھ لو تطہیر نبی سن کو حسین منی دا اس کول جساب اشارے سن کو حسین منی دا اس کول جساب اشارے ذرا سوچ کے آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بنی ذرا سوچ کے آپس وچ کتنی شبیر نبی دی بنی میں نے باقی اشعار پڑھ دیتے ہیں ذکر علی دے دو تین اشعار پڑھ کے جانے میں ٹائم نمبر کے خاطر اس وقت رکھنا میرے دوبارہ اور مہمان پڑھانے موجود ہیں سنو چوانی کا نہیں سبحان علی علی بولو سبحان اللہ علی صاحب آپ کا ساتھ جیسے خوشن چوانی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے مرتضیٰ سے وفا مرتضیٰ سے وفا در حقیقت نبی سے وفا ہے جو علی کا نہیں زارا کی عظمت کو تسلیم کر محمد کی بیٹی کی تعظیم کر بس جنہوں سمجھ آئیے وہ بولو سبحان اللہ یہ اکرم صاحب پڑھ دیں دے تساں لوگوں بچر جانا میں کلام پڑھا تھا پڑھ رہا پھر بولو سبحان اللہ زارا کی عظمت کو تسلیم کر محمد کی بیٹی کی تعظیم کر فاطمہ کا حیا فاطمہ کا حیا جو کرے نا وہی بے حیا ہے جو علی کا نہیں وہ نگاہ نبی میں بھی کیا ہے جو علی کا نہیں آپ نے دوبارہ بولو سبحان اللہ
शायर आलम इस्लाम की मालूमात जनाब अहमद अली हाकिम साहब, उनको भी समाज करना है। हमारी खुशबख्ती है बेनियाज ने आज हमें न्याज अता की है पवित्र की तवज्जो से। आज सालाना मुस्लिम मुबारक की महफिल है। शाद करें जनाब गुल गुलशन अली महताब तरीक़त शाह सवार मैदान मोहब्बत मदद मशाइख यूसुफ और मशाइख हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अनवर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना मुबारक की महफिल में फ़कीर की नौकरी की सारी हज़रत साहबज़ादा वाला शाह पीर सैयद मोहम्मद खाकान शाह जी क़िबला बुखारी दावत बरक़ात कुदसी आप तशरीफ़ फरमा है। मेरे इंतहाई मुहसन और मुरब्बी और प्यार करने वाली अजीम शख्सियत साहबज़ादा पीर सैयद गौहर शाह साहब बुखारी, आप भी महफिल को होस्ट हैं। साहबज़ादा वाला शाह सैयद उमैर अनवर शाह साहब बुखारी दामत बरक़ात कुदसी, और तेरी सादगी में झूठा मेरे दिल का ये जहान, मेरा मकसूद मेरे दिल का महबूब मेरा जानी अल्लाह की कसम अल्लाह के घर से बैठा मैं बड़ा मजल तो बड़ा मुतासर मेरा सुना मुर्शिद पीर से हसीब शाही की बुखारी दामत बरक़ात कुदसी। अल्लाह सादात के इस गुलदस्ते को सलामत रखे। पीर सैयद हसीब शाही की और ये सारा आसाना जो है पीर मेरे पीर सैयद मोहम्मद अनवर शाही का सुबह क्या मजा का फैज़ जारी और सारी रहे, सलामत रहे और बाकरामत रहे। शासन दरमियान में 2 मरतबा नौकरी पेश करूँगा इंशाअल्लाह, लंबी थोड़ी नहीं, बस शादी का हुक्म है, मैं तामील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 3 दिन मुसलसल हो गए मुझे सफ़र से, एक लम्हे के लिए मैं बेड से जरा सीधा नहीं हो सकिया, गड्डी में बैठा इतना सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्योंकि सैयद बादशाह का हुक्म था तो इनकार नहीं कर रहा कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। अगर थोड़ी ये सुभान अल्लाह की आवाज़ हो तो मैं मुझे आ जाए। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में शदीद आपने कदम जाते, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। जगता शेख वालों का हाथ नीचे न रखना थोड़ा जरा कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। परवाना जन्नत लिए, परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलाद मोहब्बत के, औलाद मोहब्बत के, औलाद मोहब्बत के, औलाद मोहब्बत के वफादार कहाँ है, औलाद मोहब्बत के वफादार कहाँ है। तो मेरी सरकार की यार का वफादार बन के बैठा है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा। कभी सोचा है आपने अल्लामा इकबाल को आज लोग क्यों प्यार करते हैं? आज मिंबर में उनका नाम लिया जाता है, वजह क्या है ना? शायद तो बड़े पैदा हुए, रज़िया तो बड़े लोगों ने पैदा पेश किया, लेकिन अल्लामा इकबाल के लिए ये जरूरी था। अल्लामा इकबाल की जिंदगी का मिशन था, काश मुस्तफा करीम की शरीयत का खौफ न होता, बस सैयदा ज़हरा की तुरबत को सजदा कर देता। इकबाल ने कमाल कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आमीन गिरामीन, मैं तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत दूसरी नशिस्त का आगाज़ करता हूँ। 2-3 सराखानों को मैंने बगैर लकाबत की दावत दे दी है और 2-3 मेहमानों के दरमियान मेरी नौकरी होगी। मैं आ गया, मेरी नौकरी पूरी हो गई। सुभान अल्लाह नाम ही बोलोगे हो गई। अगर थोड़ी भी होगी तो आज आके बड़ी सुभान अल्लाह कह देंगे। मैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद सुहेल साबिर साहब मुल्तमस हो रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हसूल बरकत के लिए एक नारा सुना दीजिएगा, नारा तकबीर, शाबाश, नारा तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है, देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम। तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी महफ़िल हुई है। पीर सैयद अनवर हुसैन शाह साहब की उर्स मुबारक था, तो आज उनके बारे में, उनके पोते सैयद कोयर हुसैन शाह साहब उनके बारे में बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी बारे में और कितना उर्स था।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ بالکل جی۔ آج پیر سید انور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 15واں سالانہ عرس تھا جی۔ آپ جو ہے جی تقریباً 50 سال آپ نے جو ہے گاؤں کی مسجد میں امامت فرمائی ہے، تقریباً 1955 سے لے کے 2005 تک۔ تو ابھی 5 سے لے کے ابھی میرے چھوٹے بھائی جو ہے سید حسیب الحسن شاہ صاحب وہ امامت فرما رہے ہیں۔ تو 50 سال تقریباً میرے دادا ابو جو سید انور حسین شاہ صاحب ہیں انہوں نے امامت فرمائی ہے جی۔ تو 2005 میں آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ تو آپ نے جو ہے آپ تقریباً اپنی زندگی میں 35 تقریباً لگاتار اعتکاف کیے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ اور 1991 میں آپ نے حج اکبر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ 1991 تھا آپ نے لگاتار 35 اعتکاف کیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو سحری کی ٹائم اٹھاتے بھی تھے، تراویح بھی پڑھاتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے، اس میں جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور اپنی عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ کی جو زندگی ہے نا اس میں یہ ہے کہ جی آپ لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ 12-1 بجے رات کو مسجد میں چلے جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی عبادت تلاوت کرتے تھے، اور تقریباً 1-2 دن میں آپ قرآن کو مکمل کر دیتے تھے۔ مہینے میں آپ کے 15-20 آپ قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا جو ہے نا یہ روٹین تھی آپ کی عام زندگی میں۔ تو اس سے پہلے امامت سے پہلے آپ جو ہے آرمی میں تھے، تو آرمی کے تھرو آپ جو ہے وہ بغداد شریف گئے۔ ادھر آپ نے جو ہے نا غوث پاک کے جو ہے نا پوتے تھے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور سید حیدر شاہ بادشاہ ان کا نام تھا جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت فرمائی۔ تقریباً ان کی اس وقت جب دادا ابو نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو ان کی اس وقت تقریباً 280-290 سال عمر تھی، حیدر شاہ بادشاہ جو آپ غوث پاک کی لڑی سے تھے۔ تو انہوں نے پھر دادا ابو کو مور غوثیہ بھی لگائی۔ میرے دادا ابو کا یہ بھی شرف بھی حاصل ہے کہ غوث پاک کی مور آپ کے دائیں کندھے پہ لگی ہوئی تھی۔ آپ پیدائشی ولی تھے اور اللہ پاک کا آپ پہ بہت کرم تھا۔ تو آپ کی ولایت کے بھی بہت آپ کی ہیں کرامات، بہت کرامات ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک آدھ جو ہے نا وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں، یہ آپ کے پردہ کرنے کی بات میں آپ بتا رہا ہوں۔ تو ان کا ایک خاص مرید ہے، اس گاؤں کا ہے، تو وہ آپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ 2-3 دن کے بعد کل کی محفل میں شریک ہوا۔ جب وہ بندہ مسجد میں آیا، وہ محفل سن رہا تھا، تو اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے نا شاہ صاحب کا ان کو ظاہری دیدار ہوا۔ انہوں نے ظاہری دیدار شاہ صاحب کا کیا۔ اس کے بعد وہ جو ہے نا رونے لگ گیا۔ تو کسی بندے نے جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے بولا کہ ماجرا یہ ہے، کسی کو بتانا نہیں، میں راز کی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے وہ اپنا جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا، کل کی محفل میں شریک ہوا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں آپ کے جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ میرے پیر کا جو ہے نا وہ وصال ہو گیا میرے بعد۔ تو پیر صاحب نے مجھے محفل میں آ کے گلے لگایا اور مجھے کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیر جو ہے نا وہ ہمیشہ مریدوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بندے نے میرے چھوٹے بھائی سے یہ بات بتائی، اور وہ بندہ اس گاؤں کا ہے لیکن ادھر رہتا نہیں ہے، نوکری کرتا ہے، باہر کہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اس نے دادا ابو کی جو ہے نا وہ زیارت کی، اور اس نے بولا کہ یہ اللہ کے ولی، انہوں نے مجھے اپنے ظاہری جو ہے نا دیدار کرایا، جس سے اس نے بھائی کو بتایا کہ یہ شاہ صاحب جو ہیں ویسے بھی ولی تھے۔ آج انہوں نے اپنی کرامت مجھے بتائی کہ بیٹا میں قبر میں جانے کے بعد بھی جو ہے نا اسی طرح ہوں جیسے میں ظاہری زندگی میں تھا۔ تو اور بھی ان کی بہت جو ہے کرامات ہیں۔ تو آج ان کا 15واں سالانہ عرس تھا، ہر سال محفل ہوتی ہے، تو آج بڑی اچھی محفل ہوئی۔ یہ میرے بھائی ہیں، یوٹیوب چینل چلاتے ہیں،
اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. اس یہ جو نیک کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہر جمعے کو میرے چھوٹے بھائی اسیم شاہ صاحب کی جو ہے نا یہ جو ہے نا 5-10 منٹ کا کلپ جو ہے نا تقریر وہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ لگاتے ہیں. بہت صدقہ جاریہ ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو ان کے جو ہے نا چینل کو جتنا ہو سکے آپ لائک کریں اور شیئر کریں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے پروگراموں میں آپ کو مزید جو ہے نا ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی میں ضرور بتاؤں گا. آج جو محفل ہوئی ہے وہ ملک کے نامور نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب تھے اور شہنشاہ نقابت افتخار احمد رضوی تھے. تو بڑی اچھی محفل ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ لنگر کا بھی بڑا وسیع انتظام تھا. لنگر سب لوگوں نے لنگر کیا. ابھی ہم لنگر سے فارغ ہوئے ہیں. تو یہ بھائی نے کہا کہ 2-4 منٹ آپ اظہار خیال کریں, دادا ابو کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں نے بہت محنت کی ہے. جتنے میرے باقی دوست باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے بغیر کسی لالچ کے. یہ جو ہے نا ہر سال جو ہے نا یہ ادھر ہمارا عرس ہوتا ہے, یہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اپنے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سادات ہیں, سید گھرانے سے ہیں, ہمارے امام ہیں. تو یہ لوگ خدمت کرتے ہیں, آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے نا گھروں میں پریشانیاں دور فرمائے, ان کو زیادہ رزق دے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی دور فرمائے. جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے, جن کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نیک کرے. تو بس یہی میری جو ہے نا وہ آپ تک میسیج تھا. اور مزید یہ کہوں گا کہ یہ میرے جو بھائی نیکی کا کام کر رہے ہیں, یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے بھائی راجہ محمد وسیم کو جو ہے نا یہ نیکی کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامیاب کرے. آمین. ٹھیک ہے جی. اور میری تمام دوستوں اور فرینڈ سے التجا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میری طرف سے لاسٹ میں خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد کرنا آپ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. تو ساتھ ہی ہمارے سید فرد شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنے حالات کا ظاہر کرنا. جی السلام علیکم آل فرینڈ. جی کیسے ہیں, سب ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ میرے خیال سے تھوڑے سے ٹائم میں گوئر بھائی ہیں جو میرے ساتھ ہیں, کزن بھی ہیں الحمدللہ, اور اسی دادا کے پوتے ہیں جن کا الحمدللہ میں بھی ایک فین بھی ہوں, اور انشاءاللہ میں بھی ان کا الحمدللہ پوتا بھی ہوں. میرے خیال سے کچھ کمی رہ تو نہیں گی سمجھانے میں اور بتانے میں, لیکن تعریف تو ان کی اتنی ہے میرے خیال سے اگر بتانے میں لگ جائیں تو ہماری زندگی بیت سکتی ہے, لیکن ان کی تعریف کے الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں. لیکن التماس ہے آپ سے بھی کہ اللہ پاک ہمارا جو یہ مشن ہے, ٹھیک ہے, جس کو وہ ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اللہ پاک ہمارے اس مشن کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ساتھ میں اس بھائی کا یہ جو چینل ہے اس کو ہماری طرف سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو پہلے نمبر پہ تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک اس بھائی کی چینل کو بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو مزید انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے کسی فنکشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک